ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کی بادشاہت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام سنو وائٹ تھا۔ اس کی جلد برف کی طرح سفید، ہونٹ خون کی طرح سرخ اور بال آبنوس کی طرح سیاہ تھے۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی، لیکن اس کا دل اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ اس کا چہرہ۔ بدقسمتی سے اس کے والد یعنی کہ بادشاہ نے دوبارہ شادی کر لی، ایک ایسی عورت سے جو بظاہر تو بہت خوبصورت تھی لیکن اس کا دل برف کی طرح سرد تھا۔ یہ عورت سنو وائٹ کی سوتیلی ماں تھی جو کہ نہایت مغرور اور ظالم تھی۔ ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ اکثر مشورہ لے لیا کرتی تھی۔ آئینے دیوار پر بتاؤ کون ہے سب سے خوبصورت اس جہاں پر، وہ پوچھتی اور آئینہ ہمیشہ جواب دیتا، آپ ملکہ عالیہ سب سے حسین ہے اس جہاں پر۔ یہ جواب ملکہ کو بہت خوش کر دیتا تھا کیونکہ وہ کسی اور کا خود سے زیادہ خوبصورت ہونا برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنو وائٹ کی خوبصورتی اور بھی زیادہ نکھرنے لگی اور ایک دن آئینے کا جواب بدل گیا۔ جب ملکہ نے اپنی روایتی سوال پوچھا تو آئینے نے جواب دیا، ملکہ عالیہ آپ حسین ہیں لیکن سنو وائٹ سب سے زیادہ حسین ہے اس جہاں پر۔ ملکہ کا دل غصے اور حسد سے بھر گیا۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی سوتیلی بیٹی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ غصے کی شدت میں اس نے ایک شکاری کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کا دل ثبوت کے طور پر واپس لائے۔ شکاری نے سنو وائٹ کو جنگل کے گہرے حصے میں لے جا کر مارنے کا ارادہ کیا، لیکن جب اس نے سنو وائٹ کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھی تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکا۔ بھاگو سنو وائٹ، اس نے کہا، بھاگو اور کبھی واپس محل نہ آنا۔ اس نے اسے جانے کے لیے کہہ دیا اور دھوکہ دینے کے لیے ملکہ کو ایک خنزیر کا دل لا کر دے دیا۔ سنو وائٹ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگی اور جنگل کے گہرے حصے میں جا پہنچی۔ وہ خوفزدہ اور اکیلی تھی، لیکن اس نے قدرت کے رحم و کرم پر بھروسہ کیا۔ رات کے وقت وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر پہنچی جو جنگل میں ایک چھپے ہوئے گوشے میں تھی۔ تھکی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی اور اسے خالی مگر دلکش پایا۔ جھونپڑی چھوٹی تھی، اس کے اندر ہر چیز ننھی سی تھی، کرسی، میز، بستر سب چھوٹا چھوٹا سا تھا۔ سنو وائٹ نے 7 چھوٹے بستر دیکھے جو ایک قطار میں لگے ہوئے تھے۔ سفر سے تھکی ہوئی وہ ان پر لیٹ گئی اور گہری نیند میں سو گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ جھونپڑی 7 بونوں کی تھی جو قریب کے ہیروں کی کانوں میں کام کرتے تھے۔ وہ نیک دل اور محنتی تھے اور ہر ایک کی اپنی منفرد شخصیت تھی۔ ان کے نام تھے ڈاگ، گریمپی، ہیپی، سلیپی، بیشفل، سنیزی اور ٹوپی۔ جب بونے شام کو اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کی جھونپڑی میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلے تو وہ محتاط ہو گئے، لیکن جب انہوں نے سنو وائٹ کو اپنے بستر پر سوتا ہوا دیکھا تو ان کی خوبصورتی نے انہیں حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے نرمی سے جگایا اور سنو وائٹ نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی۔ بونوں کو سنو وائٹ پر ترس آیا اور انہوں نے اسے پناہ دی۔ تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، ڈاک نے کہا، جو ان کے گروہ کا رہنما تھا، اور بدلے میں تم ہماری جھونپڑی کے کام کاج میں ہماری مدد کر سکتی ہو۔ سنو وائٹ نے شکر گزاری سے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور جلدی وہ بونوں کے لیے بہن کی طرح بن گئی۔ ہر صبح بونے کانوں میں کام کرنے چلے جاتے اور سنو وائٹ کو جھونپڑی میں اکیلا چھوڑ جاتے۔ انہوں نے اسے خبردار کیا کہ کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ملکہ کو اس کے زندہ ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ ادھر محل میں ملکہ نے دوبارہ اپنے آئینے سے وہی سوال پوچھا، آئینے دیوار پر بتاؤ کون ہے سب سے زیادہ خوبصورت اس جہاں پر۔ اس کی خوفزدگی کے لیے آئینے نے جواب دیا، سنو وائٹ جو 7 بونوں کے ساتھ رہتی ہے سب سے زیادہ حسین ہے۔ ملکہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے پتا چل گیا کہ شکاری نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے خود ہی اس مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور خود کو ایک بوڑھی فقیر عورت کے بھیس میں تبدیل کر لیا اور ایک زہریلا سیب تیار کیا۔ بوڑھی عورت کے بھیس میں ملکہ بونوں کی جھونپڑی پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنو وائٹ بونوں کی نصیحت یاد رکھتے ہوئے دروازہ کھولنے سے ہچکچائی، لیکن ملکہ نہایت چالاک اور شاطر تھی۔ یہ صرف ایک سیب ہے میری پیاری بیٹی، اس نے میٹھے لہجے میں کہا، ایک تحفہ اتنی پیاری لڑکی کے لیے۔ سنو وائٹ بوڑھی عورت کی مہربانی سے متاثر ہو کر بونوں کی نصیحت بھول گئی۔ اس نے سیب لیا اور جیسے ہی اس نے ایک بائٹ لی وہ ایک گہری مردہ جیسی نیند میں چلی گئی۔ جب بونے شام کو واپس آئے تو انہوں نے سنو وائٹ کو زمین پر سرد اور بے حرکت پایا۔ وہ دل شکستہ ہو گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مر چکی ہے۔
وہ اسے دفن نہیں کر سکے، اسی لیے انہوں نے ایک شیشے کے تابوت میں اسے رکھ دیا اور دن رات اس کی حفاظت کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایک پڑوسی ریاست کے شہزادے جو سنو وائٹ کی خوبصورتی کی کہانیاں سن چکا تھا، بونو کی جھونپڑی پر آ پہنچا۔ جب اس نے سنو وائٹ کو شیشے کے تابوت میں دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا اور اس کی قسمت پر غمگین ہوا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، زہریلے سیب کا ٹکڑا سنو وائٹ کے گلے سے نکل گیا اور وہ جاگ گئی۔ بونے اور شہزادہ خوش ہو گئے اور سنو وائٹ نے دوبارہ زندگی پانے پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے نے سنو وائٹ سے اپنے ساتھ اس کی بادشاہت میں جانے کی درخواست کی اور اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ بونو نے اپنی دعا دی، اگرچہ کہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بہت اداس تھے۔ سنو وائٹ اور شہزادے کی شادی عظیم و شان تقریب میں ہوئی، اور جب ملکہ کو سنو وائٹ کی بحالی کا علم ہوا تو وہ غصے میں پاگل ہو کر بادشاہت سے بھاگ گئی اور پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ سنو وائٹ اور شہزادہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، اپنی بادشاہت کو محبت اور نیکی سے چلاتے رہے، جبکہ بونے اپنی کانوں میں کام کرتے رہے اور اکثر اپنی پیاری دوست سنو وائٹ سے ملنے جاتے رہے اور ہمیشہ اسے دلوں میں اپنے بسائے رکھا۔